علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا جی, ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی پیارے گیسٹ آئے ہیں لاہور سے, یاسین اسد. نسیہ میں ہوتے ہیں, نسیہ انسٹیٹیوٹ میں. لاسٹ ٹائم میں شیخ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے میری جرنی کے بارے میں پوچھا تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو یہ سارے سوالات میں آپ کی طرف کرتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کی جرنی, آپ کیسے نصیحہ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیسے نصیحہ تک پہنچے, آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ساری. لیٹس اسٹارٹ فرام یور فرام کالج, یونیورسٹی سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اٹس بیٹر بینگ آن یور اینڈ ایکچولی آسکنگ دا کویسچنز, تو زیادہ آسان لگتا ہے مجھے. بٹ بتائیں کہ آپ نے جو آپ دین کی طرف آئے, کیا آپ شروع سے ہی دین پہ تھے؟ So I'm actually born and raised کراچی میں ہی. میں کراچی میں ہی بڑا ہوا ہوں. FPS سے O levels کیا تھا, پھر ICM چلا گیا A levels کرنے. And I belong to a fairly religious family, الحمدللہ. لائک میری فیملی میں سب بہت پریکٹسنگ ہیں. بچپن سے ہی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج واز پریویلنٹ. کلاسز میں چلے گئے, یہ کر لیا, وہ کر لیا. مائی مدر واز فیئرلی ریلیجیس, الحمدللہ. میرے ننیال میں بھی لوگ جو ہے نا تبلیغ سے جڑنا, یہ وہ. تو دیر واز دس کانسیپٹ کہ نہیں یار دین ہے اور مطلب دین حق ہے. اینڈ بٹ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح جو ہے نا ایک نوجوانی کا فیز آتا ہے کہ سڈنلی آپ اڈلٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کی دنیا پوری کھل جاتی ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ یور صحبت از سو امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ دا پیپل دیٹ یو آر انٹریکٹنگ ود. اینڈ اٹس لائک ایک شفٹ ہوتا ہے کہ جب 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت گھر کا انفلوئنس لے رہا ہوتا ہے. اینڈ دا مومنٹ یو سارٹ آف انٹر یور ٹینس, تو پھر یور آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ آپ کے امیجیٹ یور آن دا ریلیجن آف یور فرینڈ. تو آئی وڈ جسٹ سے کہ آئی وڈ سے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ فیئرلی جو ہے لیس پریکٹسنگ ہو گئے. کبھی دین چل رہا ہے, کبھی نہیں چل رہا ہے. رمضانوں میں مسلمان ہو گئے, پھر بس ایسے ہی کر لیا. عمرے پہ چلے گئے, فیملی نے کہا تو. اینڈ آئی تھنک دیر واز اے لاٹ آف اسٹرگل ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اینڈ آئی تھنک ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ کبھی بھی یہ نوشن نہیں تھا کہ دین ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی گھٹیا کام کر رہے تھے, بغیرتیاں مار رہے تھے, تو پتا تھا کہ یار غلطی ہو رہی ہے. we're slipping up and in your mind you know that I'm doing wrong, right? تو I think الحمدللہ for that. and I think وہ چیز گھر سے ہی آتی ہے اور وہ آپ کی upbringing سے آتی ہے. I think اور وہی وجہ ہوتی ہے, وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو واپس pull back it's the anchor, like it's the like والدین کی دعا ہوتی ہے. and I think that واقعی رو رو کے مانگی ہوگی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. so there is this entire period of time where جو ہے نا ایک طرح سے دین سے دوری ہے. once again phases ہیں practicing ہونے کے. And then I ended up in LUMS, and LUMS is also interesting کہ LUMS میں I would say کہ I had my worst times and my best times as well. کہ there is a period where I would say was my worst time in terms of being practicing and being on basic احکامات کو بھی پورا کرنا. but پھر LUMS کے دوران ہی ایک بڑی interesting چیز ہوئی تھی. I don't know if you guys still recall, آپ تو خیر ریکال شاید کر لیں, بٹ یہ 2009-10 میں نا ایک پلین گرا تھا ایئر بلو کا. جی اس میں بہت سارے IBA کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس تھے اور بھی گرامیرینس تھے. اینڈ آئی ریمبر کہ دیٹ بیکیم سو بگ. اینڈ مجھے یاد ہے میں لمز میں تھا تو یو وڈ بی فلائنگ بیک 4-5 times a year, صرف لاہور کراچی. تو اچھا اس کے بعد سے نا میں نا پلین میں مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا. لائک آئی وڈ جسٹ, میری جان جاتی تھی. اینڈ بیکاز ہماری ایج کے لوگ تھے جو اس میں کتنے سارے شہید ہوئے تھے. اینڈ یو نیو سم ون, اچھا یار وہ تھا یار, اس کو تو میں وہاں ملا تھا. اینڈ آئی ریمبر ایٹ دیٹ ٹائم, آئی اسٹل ریمبر دا سمر دیٹ آئی کیم بیک. میں اور میرا ایک دوست ہے, بہت قریبی دوست ہیں, اینڈ ہم ایک جگہ انٹرنشپ کر رہے تھے. اینڈ وہ انٹرنشپ جو ہے نا ایک عجیب صوفی انٹرنشپ بن گئی. ویر ہم انٹرنشپ میں, آپ کو پتا ہے آپ سیکنڈ ایئر یونیورسٹی میں انٹرنشپ کیا ہوتی ہے, بس فوٹو کاپیاں کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. جب فوٹو کاپیاں نہیں کر رہے ہوتے تھے تو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بالکنی میں, چل کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, چل کر رہے ہوتے تھے. اینڈ وہاں ہم ریفلیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یار ہمارے عمل اور کیا اور مر سکتے ہیں. سو 2021 I remember this is right before my sophomore year, and that entire incident is on the back of your mind. پتہ ہے یار مہینے بعد فلائٹ بھی پکڑنی ہے. اینڈ پتہ نہیں something happened during that summer and I just decided کہ یار بس اب کچھ بھی ہو جائے نا, میں جیسا بھی ہوں, میں جو بھی کر رہا ہوں, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. لائک اس پہ میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا. آئی ول جسٹ, پریئر از دس دس سینٹرل تھنگ جو میں نے اپنی زندگی میں, لائک آئی کین ناٹ ڈائی اینڈ ناٹ بی سم ون ہو ڈز ناٹ پرے. لائک آئی تھاٹ کہ یار ٹھیک ہے مر بھی گئے تو ایٹ لیسٹ میں کہوں گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نمازیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اینڈ سو دیٹ بیکیم اے ٹرننگ پوائنٹ. بٹ واز اے ویئرڈ ٹرننگ پوائنٹ بیکاز آئی تھنک کہ نماز تو آ گئی, بٹ وہ نماز تھی وہ صحیح جو ہے نا, وہ مطلب اللہ معاف کرے, مطلب پتہ نہیں وہ قبول تھی نہیں تھی, بٹ وہ والی نماز ہوتی تھی کہ بس پڑھنی ہے. تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس عصر اور مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے تو بس عصر پڑھ لی, 5 منٹ مغرب پڑھ لی. بٹ اس وقت یہ ہوتا تھا, اینڈ بیکاز میری جو فرینڈ سرکل تھا
you know, and اس میں مکس تھا, کچھ لوگ پریکٹسنگ تھے, کچھ نہیں بھی تھے, بٹ آئی وڈ جسٹ سے کہ لائک اس میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ سارے نماز پڑھ رہے ہیں, یو نا, سب مل کے مسجد جا رہے ہیں یا کوئی بیان میں جا رہے ہیں یا کوئی بھی علم کی بات ہو رہی ہے. اٹ واز جسٹ جنرل ایک ٹپکل یونیورسٹی لائف ویئر نتھنگ از امپورٹنٹ اینڈ یو فیل ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اینڈ آج میں سوچتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس 4 years wasted, جو آئی تھنک میں نے جو majority of the conversations that I had with people during that time, right, except for some people جو ہے نا جو اچھی worth it conversations ہوتی ہیں, but generally آپ کہتے ہیں یار میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں. اینڈ اس کے اندر نماز ایک اینکر تھا, بٹ ہمیشہ نا ایک عجیب سا ایک ڈائیکوٹمی تھی ویئر یو نو مطلب سوسائٹیز کا بھی حصہ بن رہے ہیں, تھیٹر کی طرف بھی جا رہے ہیں, بٹ بیچ میں ایک جگہ نماز بھی ہے. اینڈ آئی ریمبر ایون ٹریولنگ ڈیورنگ دوز ٹائمز وتھ یو نو لمز کی سوسائٹیز, اینڈ بس نماز پڑھنی ہوتی تھی, بٹ یو نو بس باقی یو نو مکس گیدرنگ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو عجیب ایک بہت ایک ٹرموائل والا ٹائم تھا. لائک آئی تھنک دوز لاسٹ 2-3 years ان لمز ور انٹرنل ٹرموائل بہت زیادہ تھی, بٹ آئی ڈونٹ نو میرے اندر وہ ایک ڈھیٹ پنا تھا کہ آئی واز ایبل ٹو لیو وتھ اٹ, کہ میں امبریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یار نہیں ابھی, لائک مجھے پتا تھا, لائک میرے مائنڈ میں نا ایک ٹکنگ چل رہی تھی کہ اچھا یار 3rd year میں آ کے نا میں یہ بھی, پھر 4th year میں آ کے, اینڈ دین فائنلی گریجویشن کا ٹائم ہی آ گیا. تو آئی ریمبر آئی تھنک 2 months بفور آئی گریجویٹڈ, تو آئی وینٹ فار عمرہ, اینڈ بس اس عمرے پہ میں نے نیت کر لی کہ میں بس رینڈملی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بس یو نو آئی جسٹ اٹس امیزنگ دیٹ اللہ تعالیٰ جب چینج کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ ہوا کیسا تھا, بس سمجھ ہی نہیں آتی. بس مجھے دل میں خیال آیا کہ بس میں نا اب میں داڑھی شیو نہیں کروں گا, بس رینڈم. حالانکہ میں نے آ کے اس وقت اینیول پلے میں حصہ تھا میں, ٹھیک ہے نا, تو اینڈ آئی واز لائک کہ بس میں داڑھی شیو نہیں کروں. اینڈ اس وقت نا آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عجیب ایک کانفیڈنس دے دیتے ہیں, یو نو, کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچیں گے. اینڈ لائک دیکھی جائے گی, ہو کیئرس. اینڈ بس میں نے داڑھی رکھنے کی ایک نیت میرے مائنڈ میں اس وقت بھی یہ تھی کہ مجھے تھا کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا نا تو ہو سکتا ہے مجھے خود ہی جو ہے نا شرم آ جائے, کہ ہو سکتا ہے انٹرجینڈر انٹریکشن سے میں بچ جاؤں, ہو سکتا ہے یار کہ یو نو میں یہاں نہ بیٹھوں, اس کے ساتھ نہ جاؤں, وہاں نہ کروں. بٹ انٹرسٹنگلی انف میں بہت ڈیٹ تھا تو میں نے داڑھی رکھ لی, بٹ آئی تھنک آئی اسٹل prolonged and I could not change my sohbat entirely. And I think سب سے بڑا امپیکٹ مجھے لگتا ہے میرے لیے وہی تھا. بٹ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں گریجویٹ ہوا, went back to اینڈ ونس اگین یہ ایک ٹرموائل چل رہی ہے, کبھی تبلیغ میں چلے گئے, کبھی بیان سننے چلے گئے. آئی کیم بیک ٹو کراچی, آئی واز ورکنگ, مولانا عبدالستار صاحب کے پاس چلے گئے سنڈیز کو, یو نو, کسی نے کہا اچھا شب جمعہ ہے وہاں چلے گئے. بٹ اٹ واز جسٹ لائک پیکنگ, یو نو, جسٹ ونڈو شاپنگ, کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. الحمد للہ اس وقت بھی نا ہر چیز اچھی لگتی تھی. لائک آئی آلویز لائک, تو آئی لوڈ, آئی لائک ہاں تبلیغی بہت اچھا ہے, مدرسے بھی بہت اچھے چل رہے ہیں, ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی تھی. اینڈ شاید اپنی شاید کچھ بھی حیثیت ہی نہیں تھی. اینڈ اس وقت آپ کو نا, اینڈ آئی مس دیٹ فیلنگ where you feel so, and I don't know if you feel that way, کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو نالج سے بھی ٹرائل کرتے ہیں. نالج بھی ایک فتنہ ہے. اینڈ یو نو ابھی بھی ہم جو بیٹھے بات کر رہے تھے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہمیں کچھ علم ہے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں. بٹ there was a time where you are nothing, and اس nothingness میں نا اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے ہر چیز. اینڈ اب ہم nuances میں چلے جاتے ہیں اور یار یہ ہے اور وہ نہیں ہے, and this and that. تو I was like open to everything, but once again I was really worried کہ یار because I know کہ you know کچھ لوگ نا وہ ہوتے ہیں who make their own way, کہ یار میں لیڈر ہوں اور بس میں, and I think I'm someone who's really influenced by the people that I'm with, and I think میں بہت جلدی مولڈ بھی ہو جاتا ہوں and میں اس کا اثر لیتا ہوں. تو اس وقت I was very conscious کہ یار I need, because I know میں اکیلے نہیں کر پا رہا, مجھ سے ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے لیے ہیں, نماز کر لیا, داڑھی کی نیت کر لی, بٹ بڑے اسٹیپس نہیں لیے جا رہے کہ یار کچھ گناہ چھوڑنے ہیں, کچھ انٹریکشنز اوائڈ کرنے ہیں, کچھ چیزوں کو اپنی زندگی سے کٹ کرنا ہے, کچھ اعمال بہتر کرنے ہیں. And I just kept like I don't know if I made any dua as much as this before, like then you get married and then there are so many other duas, but like I just used to pray ke ya Allah, and so just give me neek friends. بس اللہ تعالیٰ آپ مجھے پریکٹسنگ دوست دے دیں, بس آپ دے دیں. مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا. اینڈ آئی ریمبر سم ون سیٹ دس ٹو می, آئی ڈونٹ ریمبر ہو, بٹ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی یہ دعا کرتا تھا. میں کہ ہاں یار مجھے ایک ایسی کمپنی دے دیں جو مجھے بہتر کر دے, بیکاز مجھ سے اکیلے نہیں کیا جا رہا. اینڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر سے اٹھ کے ایک دوسرے شہر ہی بھیج دیا. تو بس فیملی کا شفٹ ہونا ہوا, میں کراچی سے اٹھ کے لاہور چلا گیا. یہ عجیب خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یعنی جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے نا دین پہ آج ہیں, خاص طور پہ ہمارے طبقے سے جو کام کرے, وہ آئی تھنک دا مین ریزن, جب بھی آپ ان سے جا کے پوچھیں نا کہ یار آپ دین پہ کیوں ہیں, کیا چیز آپ کو آج تک روکے رکھے, تو کہتے ہیں دوست ہمارے. تو یہ بڑی عجیب خوبصورت ہے. اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی جب کفار کے
یعنی قیامت کا ذکر کرتے ہیں, جہنم کا ذکر کرتے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تو آگے سے وہ کیا کہیں گے, قالوا لم نکو من المصلین. They would not say قالوا لم نکل مصلین, we were not, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ we were not the people of the musallin or the prayer, we were not from the people of salah. یعنی آپ کا ان کے اندر ہونا, یعنی آپ نہیں بھی نماز پڑھے لیکن آپ کا ان کے اندر ہونا بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ ان کے اندر ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ ان کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر آئے گا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ دین, جو دیندار دوست ہیں نا وہ آپ کو دین پہ لے آتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں, دین آسان ہو جاتا ہے. آج بھی میں somebody asked me مجھ سے دین پہ عمل نہیں ہو رہا, if your company is doing it easy ہو جائے گا. because and I think that it's part of us, right? مجھے وہ validation, importance, وہ intimacy چاہیے. I need relationships around me. میں ایک social animal ہوں, and as I said, some people are really strong headed and وہ strong willed ہوتے ہیں, وہ اکیلا بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. and اچھا یہ بھی realization ہو جانا نا کہ میں وہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں یار I need people around me who will make me better. and مجھے ابھی بھی پتا ہے آج بھی phases ہوتے ہیں لائف میں, and and then you need that booster. And having those people around saves you یار, ورنہ یار ہم کون سے فتنوں سے بچے ہوئے یار. ہم بھی لوگ کہتے ہیں مولوی تھوڑی دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں, اسی دنیا میں رہ رہے ہیں یار, ہمارے سامنے بھی وہی سارے فتنے ہیں جو تم لوگ کے سارے فتنے. تو ایک چیز یہ والی ریئلائزیشن کہ ہاں یار میں نے اپنی کمپنی چینج کرنی ہے, and so then I'm now thinking کہ okay where do I find these adults, because یونیورسٹی بھی گزر گئی ہے, کارپوریٹ میں بھی وہ ماحول نہیں مل رہا, and بس اللہ کا کرنا تھا کہ اس وقت بھی لاہور جا کے مجھے ایک آپشن ملا کہ وہ اللہ جائے خیر دیں شیخ صاحب کو, کہ انہوں نے ایک مفتی تھے, he was a instructor in Lums as well. He had basically established a evening madrasa, and اس evening madrasa میں بہت سارے Lums وغیرہ کے بچے پڑھ رہے ہوتے تھے, and اس میں درس نظامی چل رہا تھا and all of that, right, part time. and مجھے through someone in my family, خیر that person is my sister actually, وہ ان کی جو sisters wing تھا اس کا حصہ بن چکی تھی Lums میں آ کے, and ہو سکتا ہے اس کی بھی مجھے کچھ دعائیں لگی ہوں, but she was always insistent کہ go to مفتی صاحب بیان, کبھی چلے جایا کرو, کبھی مجھے واٹس ایپ فارورڈ کر دیا, میسج کر دیا, پتہ نہیں سو واٹس ایپ تھا, بٹ she would just and مسئلہ اس کی بڑی حکمت تھی. اب میں سوچتا ہوں حالانکہ میری چھوٹی بہن ہے, اتنی عزت نہیں دینی چاہیے اس کو, بٹ اس کی بڑی حکمت تھی کہ اس نے کبھی بھی میرے پہ وہ اوور بیئرنگ نہیں ہوئی. اچھا ایون مائی مدر واز نیور اوور بیئرنگ, حالانکہ مائی موم لائک, میں کبھی کبھار اب امی کو پوچھتا ہوں کہ امی آپ کیوں یہ سب you knew so much about me, and آپ کچھ نہیں کہتی تھی, and جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا, but I'm sure like اب مجھے ان کی شاید وہ اب تو حکمت ہی لگتی ہے کہ maybe she thought that میں اس سے ٹوٹوں گا یا بھاگ جاؤں گا اگر وہ سختی کریں گی, کہ کبھی انہوں نے کسی چیز سے نہیں روکا یار, گھر ہی نہیں ہوتے تھے ہم, کبھی نہیں پوچھتی تھی, کچھ نہیں کرتی تھی. اینڈ میری بہن بھی جو ہے نا ماشاء اللہ لائک, خیر شاید چھوٹی بہن تھی اس لیے تو وہ بیچاری بس پیار سے مجھے کبھی فارورڈ بھیج دیا, کبھی یہاں چلے, اینڈ سو آئی ووڈ گو ٹو دیز بیانز آن اینڈ آف, رائٹ. تو ماشاء اللہ اس کی ایک بہت بڑی فکر تھی, آئی اسٹل ریمبر ریلی سمتھنگ ریلی, اینڈ دیٹ واز سو جارنگ ٹو می. دیٹ وڈ پرابلی بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہوتے کیا اینکرز تھے, تو دیر آر سو مینی ہیومن اینکرز ان مائی لائف جنہوں نے مجھے, کسی نے کوئی بیان پہ لے گیا, کسی نے تبلیغ کی انٹروڈیوس کیا, کسی نے مسجد کی دعوت دی, سو مینی لولی پیپل, رائٹ, آئی کانٹ ایون ٹیک دیئر نیم, اتنے سارے ہیں. بٹ ایک میرے مائنڈ میں ایک انسیڈنٹ ہے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, اینڈ وہ ہے ایک لمز میں ایک گارڈ تھے, I don't know if he's alive or not yet. He's not in Lums anymore. کافی بوڑھے تھے, and ماشاءاللہ فل باشرہ, very practicing, بڑے نیک, نورانی ان کا چہرہ تھا. اینڈ اچھا اب I don't know, اس وقت نا لمز میں شاید بچے بھی کم تھے, تو آپ سب کو جانتے ہوتے تھے. تو I remember کہ میں بھی لمز آتا تھا اور میری بہن دوسری گاڑی میں آتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو we had separate cars, right. I think my mom used to drop my sister. تو اینڈ بٹ وہ کبھی کبھار مجھے ساتھ بھی اس کو دیکھتا تھا, اینڈ اس کو پتا تھا اچھا یہ ایک ہی فیملی ہے. اینڈ مائی سسٹر از لائک نقاب اینڈ آل آف دیٹ, مائی موم از برقع نقاب, اور ایک میں ہوں جو جس کی گاڑی میں پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کب کب بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایک دن ہی اسٹاپ می ایٹ دا گیٹ, اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کے دل میں کیا بات ہے, ہی از لائک کہ یار بیٹا ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی واز لائک کیا؟ ہی از لائک کہ آپ اور آپ کا جو گھر ہے نا وہ سیم نہیں ہے. اینڈ مجھے اتنی وہ دل پہ بات لگی نا کہ وہ کیا مطلب, جیسے میں, اینڈ اس وقت آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کس فلتھ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. لائک امیجیٹلی جو ہے نا, مطلب آئی ڈونٹ نو اف اینی بڈی, ہی واز لائک رینڈم, لائک صرف سلام دعائی تھی ان سے یار. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بہتر کریں, آخرت بہتر کریں, اف ہی از اسٹل الائیو, اینڈ اف ہی از ناٹ الائیو تو دین اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں. اتنی مجھے وہ دل پہ بات لگی, اینڈ یو امیجیٹلی فیل سو ہیوملیٹیڈ اینڈ ایمبیرس کہ یار مطلب ایک اگر انسان کے سامنے مجھے اتنی شرم فیل ہو رہی ہے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ہاں یار واقعی, اینڈ ہی کوڈ سی اٹ ایوری ڈے کہ یار مطلب کتنا ڈفرینس ہے. اینڈ سو خیر میں نے وہاں نیتیں کرنا شروع کر دی تھی. تو آئی کم ٹو لاہور, اینڈ
finally my sister said ये मदरसा है, I was like मैं जा रहा हूँ कि you know, and मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि why did you go, तो ना मुझे अरबी का ज़्यादा पता, हदीस, फिक, कुरान, I was just like यहाँ मुझे हो सकता है कोई नेक दोस्त मिल जाए, I'll find people my age, you know, अब मैं वापस स्कूल तो जा नहीं सकता, लम्स तो अप्लाई कर नहीं सकता, maybe I'll find people around me who will help me, you know, and become better in the end. But that was the only reason. So माशाल्लाह यहाँ तक तो आप पहुँच गए कि आप उस इदारे तक पहुँच गए. Then मुइन, अरसलान भाई, so my regret is that I didn't know them in Lums. ठीक है ना, my regret is I thought कि आप जानते थे. Not at all. So I've been to, you know, a few bayanat in the masjid where I remember maybe seeing a couple of them, maybe Arslan साहब, maybe साद साहब, मुझे उनकी शक्लें थोड़ी सी familiar लगती थी, but बिल्कुल मेरा कनेक्शन नहीं था मस्जिद से और बयानात से ड्यूरिंग लम्स, राइट. तो दिस इज वंस अगेन पोस्ट लम्स, ग्रेजुएटेड, अब मैं वापस आ गया हूँ, आई एम वर्किंग, तो उस वक्त मुझे वो मदरसे जाने का मौका मिला. वहाँ मुझे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू, यू नो, एंड दे वर माई सीनियर्स, यू नो, दे वर, यू नो, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, तो वहाँ अरसलान साहब एंड मोइन साहब एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड दैट्स व्हेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू देम. एंड अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खैर दें कि मतलब दे बिकेम लाइक ट्रूली मेंटर्स टू मी. एंड कभी कभार बंदा ना, वंस अगेन, अब इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो मेंटरशिप से दोस्ती में जब बंदा चले जाता है तो यू लूज द एसेंस ऑफ दैट मेंटरशिप. एंड मेरे एंड पे भी बहुत दफ़ा उनके साथ बेअदबी होती होगी, बट अब जो ना बिल्कुल अब एक फैमिली टाइज है उनके साथ, एंड कोशिश तो मैं कर रहा होता हूँ कि अभी मैं अदब के दायरे में रहूँ. बट सो बीच में देयर इज लाइक अ जंप, राइट, वेयर मुफ्ती साहब लेफ्ट, वेंट बैक टू द यूएस, द मदरसा गॉट रैप्ड अप, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था. एंड आई थिंक that's why Nasiha is important, because we saw this madrasa evaporate into thin air just because one man show था, हजरत चले गए, now nobody's taking responsibility. तो बीच में एक गैप है where when this ended, तो I remember कि मैं चिल्ले पे चला गया. तो मुझे उस वक्त, अच्छा, I think मुझे ना सर्जेस में इस्लाम आता है हमेशा, तो बस उस वक्त मुझे बहुत जोर का चिल्ला आया होता है, like I have to go for चिल्ला. I don't know why, बस like you know, मदरसे का या साल खत्म हो रहा था, सानिया का साल था, एंड मुझे किसी ने कहा कि बस विफाक का एग्जाम दो एंड लीव फॉर चिल्ला. मैंने विफाक का एग्जाम दिया, लेफ्ट फॉर चिल्ला. हालांकि मेरी उस वक्त शादी को 4-5 महीने हुए थे, एंड पीपल वर लाइक, आर यू लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यू नो. एंड खैर आई टुक माय साला वाज विद मी, सो इट वाज नॉट दैट बिग एन इशू, इंशाल्लाह. तो खैर वी वेंट फॉर चिल्ला, आई केम बैक, was a good तबलीगी for 2 years proper. एंड उसके साथ साथ चिल्ले में एक बरकत ये हुई कि चिल्ले में मैं मजीद, आपको एक डोज लगता है, करंट लगता है. आई वाज लाइक मैंने फुल टाइम मदरसे जाना है. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड एंड आई केम बैक इन लाहौर में एक मदरसा है जामिया मादो तिरमिजी, आई थिंक जामिया शफिया की शाख ही है. किसी मेरे उस वक्त एक उस्ताद ने रेकमेंड किया था कि छोटा मदरसा है, आप जैसे नमूने को वो चला लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे. बिकॉज मैं पार्ट टाइम पढ़ा हुआ था, बिल्कुल मम्मी डैडी, एंड मुझे थोड़ा रिगर चाहिए था, बट उनको भी समझ आ गई थी. शेख से आपकी कितनी क्लोजनेस थी? बिकॉज नो कि उनके जाने के बाद आप हर्ट हुए नहीं हुए, आपका कि ठीक है चलो चले गए मेरे पास? So this is interesting because maybe I was not close to him directly, but उनके जो नीचे जो उनके सीनियर स्टूडेंट्स थे, people like अरसलान, मोइन, I was closer to them. अच्छा, उनके साथ भी मेरा बहुत तकल्लुफ वाला ताल्लुक था. मतलब मैं उन 3 साल में मैंने शायद मोइन साहब से 3 बार बात की होगी, 4 बार बात की होगी. अरसलान साहब से तभी भी थोड़ा टू एंड फ्रो होता रहा, बट बहुत इंतजामी कि बयान है तो अरेंजमेंट कर ली, फला कर ली, पिक ड्रॉप कर लिया. लाइक देयर वाज नो रिलेशनशिप दैट वे. एंड आई एम वेरी बैड एट रिलेशनशिप्स जनरली. ठीक है, आई एम वेरी बैड एट कीपिंग इन टच, आई एम वेरी बैड एट शेयरिंग फीलिंग्स. तो मैं वैसे भी वो नहीं था कि वो शेख साहब आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, हो शेख साहब ये हो गया. आई हैव नेवर डन दिस. मुझसे ये होता ही नहीं है, आज भी नहीं होता. तो इट वाज वेरी फॉर्मल. एंड पता नहीं मुझे उस वक्त अल्लाह ने बस एंकर कर दिया था कि आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद इल्म, के बस यार अरबी सीखनी है ये वो. तो इवन व्हेन दिस हैपेंड, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई तबलीग में बहुत मजा आया. तबलीग में वंडरफुल एक्सपीरियंस. आज भी मैं कहता हूँ फ्रॉम अ ईमान बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे मदरसे के 5 साल एक तरफ है और वो 40 दिन एक तरफ है, बिकॉज द इमर्जन इज इंटेंस. लाइक वो इतना इंटेंस इमर्जन होता है, एंड वो वंस अगेन इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो आप बस एक क्रेजी हो जाते हो जो घूम रहे होते हो, एक वो जो ना एनर्जाइजर बनी की तरह के मैं दावत दे दूं लोगों को. तो वो भी एक फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह. बट खैर आई केम बैक, मेरा अभी भी गलबा इल्म की तरफ था. तो आई वाज लाइक यार नहीं, मैंने फुल टाइम मदरसे जाना है. तो दैट आई एंडेड अप गोइंग देयर. एंड सो इसलिए आई डिडंट फील, एंड मे बी आई सप्लीमेंटेड दैट गैप विथ that overexposure. Like I think that I increased my time that I was giving to madrasa, I increased the time I was giving in tabligh and dawat. तो I think उससे वो कुछ supplement हुआ. But उसका loss है in the sense कि I still feel कि वो जो एक इस्लाही ताल्लुक था ना, it changes you. Having that mentor and then having a mentor that you respect who can then खींचो you कि बेटा सीधे हो जाओ, बहुत जरूरी है. I still miss that.
اینڈ آئی مسڈ کہ یار وہ میرے جو مینٹرس تھے اب ان کو میں جو ہے نا بے تکلفی سے دوست کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں وہ مجھے دوست مانتے ہیں کہ نہیں. تو دیٹ چینجز a lot of things and you fall back a little still, right? But خیر اللہ تعالیٰ نے لگائے رکھا. اینڈ پھر بس رینڈملی 2019 میں می اینڈ ارسلان صاحب ونس اگین کنیکٹڈ. بالکل 2-3 سال کا ایک گیپ تھا جس میں سلام دعا تھی بٹ نو کنیکشن. اینڈ بس 19 میں ہم ملے ہیں, ہم ٹکرائے ہیں. ایک اسکول تھا, اسلامک اسکول تھا, ارسلان صاحب ریچڈ آؤٹ, ڈیسائڈ میرے ساتھ وہاں چلو. میں او لیول اے لیول پڑھا رہا تھا, میں تنگی تھا اس سے بھی, مدرسے سے بھی میرا برن آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا بیکاز آئی تھنک آئی اوور ڈیڈ اٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو ہیو ٹو ریئلائز کہ آپ کی ایک ایج ہوتی ہے, آپ میرڈ ہوتے ہو, آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں آئی تھنک آئی برنڈ مائی سیلف آؤٹ کہ یار نہیں بس بالکل دنیا ہے ہی نہیں, بس جو ہے نا فلاں جگہ سے دورہ کرنا ہے اور یہاں نکل جانا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا جو ہے نا زیادہ مولوی بن رہا ہے, نکل یہاں سے. تو انہوں نے نا مجھے پکڑا اور کہا کہ چلو یہ ایک اپرچونیٹی آئی ہے, ایک اسلامک اسکول ہے, ویلیوز بیسڈ ایجوکیشن ہے, تو یو نو لیٹس ڈو سم تھنگ. اینڈ وہاں ہم گئے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے گھر پہ ایک کلاس ہوتی تھی, انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ ٹیچنگ ہیئر. تو آئی ریمبر دا فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا سیرت پڑھاؤ. اینڈ یو نو یہ بھی ویسے میں یو نو دا فرسٹ ٹائم آئی واز لائک خامسہ اینڈ اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ریڈ دا سیرت بیکاز وہ اس کریکولم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اینڈ میں نے جب پہلی بار سیرت کا مطالعہ کیا ہے نا, اینڈ لائک آئی ووڈ سے میرے اسٹینڈرڈ سے بہت فیئر ڈیپتھ میں کیا, 6-7 ڈفرینٹ کتابوں کا مطالعہ, ویڈیو لیکچر, یہ وہ. میں اتنا حیران ہوا کہ یار دا اسلام دیٹ آئی ایم ناٹ لرننگ, بیکاز کتابیں تو وہی ہیں, بٹ جو مجھے ایسنس دی جا رہی ہے نا از ناٹ دا سیم ایز واٹ دا پرسن واز ڈوئنگ. وہ اتنے سبب ایکشن لائک ہی از اسٹیپنگ آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈو تھنگس. اینڈ یہاں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان ایکشن کی طرف جا رہا ہوں کہ بس میں کتابوں کے اندر بند ہو رہا ہوں, اور وہ ایک جو نا آپ لائک اٹس نور, بٹ اس نور کے ساتھ میں کیا کروں گا اگر میرے پاس کوئی ٹولس نہیں ہے, بس میں اپنے آپ پہ ہی فلیش لائٹ لگا کے گھومتا رہوں گا کہ میرا چہرہ نورانی ہو گیا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو ایکچولی اسٹارٹ اسپریڈنگ دیٹ, رائٹ؟ اینڈ ہاؤ, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دعوت, کہ آپ دیکھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پالیٹکس میں بھی انٹروینشن کر رہے ہیں, وہ اکنامکس میں بھی انٹروینشن کر رہے ہیں, وہ جہاد بھی کر رہے ہیں, مطلب. اینڈ مدنی دور بندہ پڑھے نا, اٹس جسٹ جہاد, اٹس شاکنگ. یو نو وین یو ریڈ اٹ یو لائک یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو تھے ہی نہیں, وہ لٹرلی جہاد ہی کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس بیکاز اٹس سبب کہ نہیں اس وقت یہ تقاضا تھا تو ہی واز آن اٹ. ہر وقت کا تقاضا ہے نا, تو اس وقت کا تقاضا ہے تو ہی از آؤٹ دیئر ڈوئنگ اٹ, اٹ مووز یو. تو آپ نے جو کریکولم کی بات کی نا, یہ بڑی ویسے انفارچونیٹ بات ہے. ہمارے 2 چیز مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کریکولم میں, ایک قرآن بھی ہمارے کریکولم سے تقریباً غائب ہے, بس گزارنا ہوتا ہے, ترجمہ پڑھا دیتے ہیں, لیکن تفاسیر اس کی ڈیپتھ کے اندر جانا ہے کہ قرآن تبدیل کرتا ہے معاشروں کو, وہ ہم نہیں کرتے. ایک دوسرا سیرت, اور سبحان اللہ ابھی میں کیونکہ میں سیرت یہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کنہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں, علی بن حسین بن علی زین العابدین جو ہے, وہ کہتے ہیں کنہ نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن. ہم جیسے صورتیں پڑھتے تھے, صورتیں سیکھتے تھے, ویسے ہم سیرت سیکھتے. اور سیرت میں بھی آپ نے جو بات کی نا کہ مدنی زندگی واز آل جہاد, اینڈ دیٹس وائی دے یوزڈ ٹو کال اٹ مغازی. کہ مغازی obviously ان کی اللہ کے مسلم کی پرسنل لائف, پرائیویٹ لائف بھی تھی ادھر, اور وہ بھی پڑھتے تھے, وہ بھی سمجھتے تھے وہ, لیکن کیونکہ اس کا اتنا ہیوی پارٹ تھا جہاد کا کہ وہ اس کو مطلب اغلب کی طرف غالب چیز جو تھی نا اس کے نام سے مینشن کرتے تھے. سو ایک اور چیز ہماری کریکولم میں جو ایک مفکر ہیں, خیر ہم ان سے اختلاف زیادہ کرتے ہیں, خوبصورت یہ بات کہی ہے, اور آپ جہاں سے بھی آپ کو کوئی حکمت کی بات ملے وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو درس نظامی کے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ فقہا تیار کر رہے ہیں, قاضی تیار کریں, بالکل ٹھیک ہے, قاضی تیار کریں, یعنی حنفی ہے تو حنفی قاضی تیار کر رہے ہیں, اہل حدیث ہے تو اہل حدیث قاضی تیار کر رہے ہیں, کوئی اور, and they're doing a great job to be honest, مطلب they're serving their purpose. لیکن کوئی دائی تیار نہیں کر رہا, اور یہ بہت بڑا گیپ ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے کہ دائی تیار نہیں ہو رہے, قاضی تیار ہو رہے ہیں, عقیدے کے ماسٹرز تیار ہو رہے ہیں, فقہ کے ماسٹرز تیار ہو رہے ہیں, لیکن کوئی دائی نہیں ہو رہا, کوئی بھائی لوگوں کو قریب لانے والا, کوئی محبت سے کھینچنے والا. اور obviously جب آپ اپنا کریکولم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اینڈ گول ڈیسائڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں نا کریکولم. اگر آپ نے اینڈ گول ڈیسائڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے ڈیفینڈرز تیار کرنے اپنے مسلک کے, تو obviously آپ نے کریکولم بھی وہی, بالکل, and everything the way you teach it will be
टेलर टू दैट. तो सो लेकिन अगर आप एंड गोल बनाएं कि हमने दाई तैयार करना है, उम्मती तैयार करना है, उम्मत का पर्सपेक्टिव देने वाला हो, उम्मत का पर्सपेक्टिव सोचने वाला हो, तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है. और इसकी वजह से हमारी करिकुलम में सीरत गायब है, कुरान गायब है, और हदीस भी जिस तरह हम पढ़ाते हैं, यानी जो असल थी उसको तो हमने छोड़ के हमने कहा कि बस डिफेंड करो. Which is, देखिए once again, like उसकी एक जगह है, उसकी एक प्लेस है, एंड इसके पीछे एक contextual reality है कि you know वो colonialism के टाइम पे ये क्यों इस तरह करिकुलम डिजाइन हुआ. बट like I'm very hopeful कि you know I'm hopeful कि you know मतलब there are youth organizations now cropping up with alhamdulillah you know कुछ उलमा सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना. तो उसमें and I feel कि एक तो जनरेशनल चीज़ भी है, and I think the realization that even now आपके ट्रेडिशनल उलमा भी रियलाइज कर रहे हैं कि यार वाकई यार फितना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उस हम दौर में आ गए, वो अजनबियत वाला दौर करीब आता जा रहा है, और हम मुसलमान मुल्क में रहते हुए मुसलमानों में कभी कभार you know मैं क्योंकि आज वो हदीस पढ़ानी थी तो मैं उस पर वो ऐसे ही मैं उस पर पढ़ रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये तो आई थिंक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंट कि जब वापस अजनबियत लौटेगी ना तो ही कंपेयर्ड इट टू मक्की दौर. तो मक्की दौर में तो काफिर थे यार, हम तो मुसलमानों में डील कर रहे हैं, विच मीन्स कि कितना अजीब टाइम है कि मैं जब ये हदीस पढ़ा रहा होता हूँ तरगीबन भी, तो आई एम टेलिंग देम कि यू आर फीलिंग लाइक एन अजनबी इन मुस्लिम्स, विच इज सो अजीब कि ये वक्त आ गया यार कि मतलब आज हम. एक और हदीस आती है कि क़यामत के करीब जो साइंस हैं या क़यामत के करीब हालात ऐसे होंगे, एक बंदा पब्लिकली ज़ना कर रहा होगा, और जो उनमें सबसे नेक बंदा होगा ना, दीनदार बंदा होगा, वो कौन होगा? वो कहेगा यार साइड पे कर लो, बीच में नहीं करो. सुभान अल्लाह. यानी ये टाइम, और हम देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे माशरे के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, एथियज्म हमारे माशरे घरों तक घुस गया है. यानी ठीक है, एक हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन डीप इनसाइड हम भी किसी ना किसी तौर पे लिबरल सेक्युलर माइंडसेट के साथ जी रहे हैं. हमारी जिंदगी लिबरल माइंडसेट की तरह ही, मतलब जब हम यानी बिजनेस करते हैं तो हम कौन सा तवक्कुल अल्लाह के साथ करते हैं, हम तो असबाब ही देखते हैं, ज़ाहिर चीज़ें देखते हैं, हमने कौन सा तवक्कुल अल्लाह देखना होता है. यानी अब देखें तो हमारा कितना माइंडसेट जो है ना सिर्फ यानी असबाब के ऊपर सेक्युलराइज वर्ल्ड व्यू दे दिया हमें. यानी आप सब चीज़ उठा के देख लें, हमारा घरों से उठा के सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ, कारोबार, सब कुछ यही हो रहा है. तो यानी एक तरफ हम कहते हैं कि ठीक है इस्लाम है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ आई थिंक ब्लेसिंग भी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि आगे कहाँ जा रहे हैं. What's the future? It's also because I think complacency इसलिए भी आती है because हम शायद ओवर एक्सपोज्ड हैं, एंड क्योंकि हर तरफ इस्लाम है तो कभी कभार ना वो कंप्लेसेंसी भी आ जाती है कि there is nothing wrong. तो दैट्स व्हाई इवन व्हेन यू आर गिविंग दावत टू अनदर मुस्लिम एंड उसमें हो सकता है वाज़ई फराइज की कमी हो, तो उसका एक कभी बार ये रिस्पॉन्स आता है कि यार मैं भी मुसलमान हूँ, क्या हो गया. अरे वो हमेशा प्लेन पे होता है यार, प्लेन में जब आप किसी को कह दो ना कि यार मैंने नमाज पढ़नी है तो PI वाले हम भी तो मुसलमान हैं सर आप हमें, तो भाई मैं कब कह रहा हूँ आप मुसलमान नहीं है, अल्लाह आपको खैर दे, मतलब अल्लाह, बट यार मुझे पढ़ने का दिल कर रहा है यार, मुझे तो पढ़ने दो यार, यू नो. तो इट्स दिस रिस्पॉन्स, एंड आई थिंक वो कंप्लेसेंसी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी ग्रू अप विद इट एंड इट्स बिकम सो इनग्रेन्ड इन आवर हेरिटेज एंड कल्चर कि अब वो ओवरलैप आ गया है ना. तो अब वो कल्चर है कि इस्लाम है, उसकी एसेंस है, वो सारा जो है वो मिक्सअप हो गया, परवर्ट हो गया उस तरीके से. तो खैर मुझे वैसे लगता है कि अगर इफ वी लाइक टेक अ मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, एंड दैट्स व्हाई यू नो नसीहा का बनने का एक वजह ये थी कि वेयर एंड आई सेड, जिस तरह हम वो बैठे हुए थे इस्लामिक स्कूल में एंड वी आर थिंकिंग यार हमने अब किसको हायर करना है. आई वांट टू हायर पीपल जो पढ़े, यू नो यूनिवर्सिटी भी पढ़े हुए हो मगर कुछ इल्म की लाइन से भी हो, कुछ उनका एक्सपोजर हो, तरबियत हुई भी हो, एंड वी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन एक्सेप्ट फॉर दोज सेम पीपल जो हमें पता था हाँ यार वो मुफ्ती साहब के दौर में उस मदरसे में, तो वी थॉट वी रेप्लिकेट दैट. एंड द वन थिंग वी डिड डिफरेंटली वाज वी थॉट कि यार देखिए वहाँ एक हमें फ्लॉ नजर आया था कि वो पर्सन डिपेंडेंट था. तो पर्सन तो जो है ना अल्लाह ताला, यू नो ही कैन मूव, ही कैन डाई एंड एवरीथिंग इवेपोरेट्स. तो वी सेड नहीं इदारा बनाना है. And I remember that's why Nasiha was sort of formed, where we thought कि नहीं यार हमने इस dichotomy को किसी ना किसी तरह bridge करना है, because you know, and it's funny because मसला भी तो हमने ही किया है ना. तो I remember I think अरसलान साहब ही he went to one of his उस्ताद, यहीं आके बहुत बड़े आलिम है कराची के, and उन्होंने इस तरह बात की कि you know ये मसले हैं, उलमा नहीं समझ रहे, तो you know disconnect. तो he's like बेटा ये मसले भी तू नहीं किए थे, अब हल भी तू ही कर, ठीक है ना. डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द जो एक मदरसे में एक बेचारा बच्चा पढ़ा है या एक आलिम जो वहाँ पूरी जिंदगी दे चुका है, दर्स पढ़ा रहा है, ठीक है वो अपने उसमें ऑपरेट कर रहा है. ही डज नॉट नो क्या हो रहा है यार हबीब में और लम्स में और IBA में, उसको वो बेचारा ही कैन नॉट कम एंड एड्रेस दोज इश्यूज.
right? اور یہ شریعت کا تقاضا بھی نہیں ہے, بالکل اس کا ہے ہی نہیں. تو then it becomes more pertinent on us کہ میں اور آپ ہمارے نوجوان یہ بات سمجھیں کہ یار صرف جو ہے نا بس یہ رمضان والی اسلام کو گزار کے اور بس تھوڑی بہت نمازیں یہ وہ نہیں یار, ہم نے واقعی کام کرنا ہے یار. اینڈ لائک اٹ بی سو امیزنگ. اینڈ میں تو ہمیشہ آپ لوگ کو سو مینی ٹائمز وی ماڈلڈ واٹ یو ڈیڈ وتھ ٹرائب, ناؤ یو ڈوئنگ وتھ شجرا, کہ یار آپ نے نوجوانوں کو کنونس کرنا ہے کہ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹ دے ڈوئنگ دیئر دائز دے ہیو ٹو ہیو این امپیکٹ. چاہے وہ جیسے بھی ہو, اوٹ پٹانگ ہو, جیسا بھی ہو, وہ مطلب فٹ بال کھیل رہا ہو, کرکٹ کھیل رہا ہو, وہ کہیں ٹریول کر رہا ہو, اس کے دل میں ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اراؤنڈ I should project my religion. I should project the fact کہ یار میں نبی پسند کو امتی ہوں. It's like literally my identity. میں پاکستانی نہیں ہوں بھائی, میں امتی ہوں. And I'm not a grammarian, I'm not a فلاں, I'm امتی. ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں سے پڑھ لیا اور میں یہ ہو گیا اور میں اس ملک میں رہتا ہوں. اینڈ جب تک ہم یہ کنونس نہیں کر لیں گے نا ہمارے نوجوانوں کو, بیکاز آئی تھنک دا سیلف اسٹیم تھنگ از اے بگ تھنگ. لائک بہت زیادہ سیلف اسٹیم ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو اس لیول پہ کہ یار ہم کول نہیں لگیں گے اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. اینڈ بٹ yeah, that's the reality. ہاں حل شجرا ہے, حل ٹرائب ہے. نہیں آئی تھنک یہی حل ہے. دیکھیں کسی نے آئی ڈونٹ نو کب کسی نے اسحاق بھائی پہ محنت کی, رائٹ, اسحاق بھائی کے اندر وہ چیز ٹرانسفر کی. اسحاق بھائی نے 15 سال دے دیے اپنی زندگی کے, نوجوانی بھی دی, نوجوانوں پہ ٹائم اسپینڈ کیا, رول ماڈل شپ کیے, ٹیچر بنے, مینٹر بنے. اینڈ ناؤ آئی نو بیکاز آئی ہیو انٹریکٹڈ وتھ یور پروڈکٹس, تو آئی نو کہ اینڈ آپ نے وہ چیز ٹرانسفر کی. خضر اینڈ موسیٰ, رائٹ, کہ یو آر ٹرانسفرنگ that ilm, right? موسیٰ علیہ السلام اپنے اسسٹنٹ کو مینٹر کر رہے ہیں. اینڈ دس ہیز ٹو کیپ کیرنگ آن. بٹ یہ ہے سینہ بسینہ. مجھے لگتا ہے آج بھی ہم لائک ایون دو یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ اس کا اپنا امپیکٹ ہے اینڈ ریچ ہے, بٹ somebody کسی نے زندگی دینی ہے. I think ہم شجرا میں I don't know, I believe کہ نصیحت بھی اسی لیے میڈیا کو استعمال, ہم میڈیا کو استعمال کریں. بالکل, we don't believe that this is the main thing of our institutions. بالکل یہ اویئرنیس کا ایک ماڈل ہے اینڈ الحمدللہ اس کی بڑی فائدہ ہوتا ہے, بلکہ بہت سارے لوگ اس سے جو ہے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ جو بات ہے نا کہ اب اسحاق ڈیسائیڈیڈ ایٹ ون پوائنٹ ٹائم دیٹ میں نے اپنی زندگی دینی ہے. سب کے اپنے کریئرس تھے, کوئی کارپوریٹ میں تھا, کوئی کہیں تھا, کچھ اور ہو سکتا تھا, ڈاکٹر بن سکتے تھے, انجینئر بن سکتے تھے, بٹ somebody said نہیں, I will give my life to this. We need that over and over again. ہاں وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوں گے, وہ ہمیشہ اجنبی ہوں گے, وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوں گے, بٹ آئی تھنک کہ دا مور اینڈ آئی تھنک دیٹ کبھی کبھار وی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو آور اسٹوڈنٹس کہ دس ہیز, اس میں دین دنیا دونوں مکس اپ ہو رہا ہے. لائک آپ اس کو سیگریگیٹ نہ کریں, بیکاز وہ کنٹینٹمنٹ اور وہ ریکگنیشن اور امپورٹنس اور ویلیڈیشن جس کی وجہ تم بھاگ رہے ہو, تو اٹس ناٹ لائک کہ اس طرف آنے میں وہ کم ہو جائے گا, بلکہ بڑھ جائے گا. بیکاز امیجن being validated from Allah subhanahu wa ta'ala, right, in your life, and contentment is what, جب ایک بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اٹس ایز اف اللہ تعالیٰ از ویلیڈیٹنگ یو کہ بیٹا تم ٹھیک کر رہے ہو, تم صحیح لگے ہوئے ہو. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں, اینڈ دین فرشتے محبت کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر زمین والے بھی محبت کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہم نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, یعنی میرے ذہن میں تو جنید جمشید رحمۃ اللہ کی مثال آ رہی ہے کہ یعنی وہ خود کہتے تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لی اور واپس وہ دے دی, لی تھوڑے ٹائم کے لیے ٹیسٹ کے طور پر, لیکن پھر واپس دی اور بہتر انداز میں دی. دس واٹ حدیث سے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز لیتا ہے یا تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہے. تو یعنی ہمیں تھوڑا سا ٹرسٹ اللہ پہ ایک قدم تو بڑھائیں آگے. تو I think it's difficult because یہ ٹرسٹ اس لیے بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے because I think this notion of giving قربانی for دین, اس کا I think it hinges on the fact کہ حالانکہ ہم دنیا میں بہت قربانی دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت آسان بھی لگ رہی ہوتی ہے, بٹ فار سم ریزن اللہ کے لیے قربانی دینی مشکل لگتی ہے. اٹس اے ریالٹی. شیخ ہمارے آس پاس نا مثالیں بھی تو نہیں ہیں, ہمارے آس پاس مثالیں بھی تو سیکریفائز کرنے والی ہیں نہیں. یعنی میں اگر اپنے آس پاس دیکھوں تو کس نے سیکریفائز کیا دین کے لیے, بہت کم, 1 2 4 لوگ ملتے ہیں. پھر وہ ان کی پرسنالٹیز بھی اس طرح کی انسپائرنگ نہیں ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یار انہوں نے سیکریفائز کیا ہے تو انہوں نے بہت بڑا امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک میں ہمیشہ میں ریسنٹلی بس یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں نا اپنی ہسٹری کو واپس پڑھانا چاہیے. ہسٹری کو یعنی جو ہم نے ریسنٹلی کانفرنس بھی کرائی تھی اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ تھی کہ ہمیں ہسٹری سے جوڑنا ہے اپنے نوجوانوں کو. یعنی ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ گزر کے چلے گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. یعنی شاہ ولی اللہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں شاہ ولی اللہ تھے کون, انہوں نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا. پھر الجیریا کے جو ریوائول جنہوں نے الجیریا کو آزاد کروایا فرینچ
کولونائزیشن سے شیخ عبد الحمید بن بادیس, میں نے انہیں پہ ٹاک دی تھی. شیخ عبد الحمید بن بادیس رحمہ اللہ, انہوں نے 4-5 مین کام کیے. ون آف دا تھنگ واز کہ انہوں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا, اور ان کا پورا اسکیجول, وہ جنہوں نے ان کے اوپر ریسرچ کیا, انہوں نے پورا اسکیجول ان کا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ وہ پیر کے دن کیا کیا پڑھاتے تھے, ٹیوزڈے کیا پڑھاتے تھے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, ان کا پورا ہفتے کا اسکیجول. اینڈ انہوں نے 1931 میں ایک ایسوسیشن بنائی, الجیرین ایسوسیشن آف الجیرین مسلم اسکالرس یا مسلم علماء. اور آفٹر 30 years, he passed away in 1940. After 30 years of that association, الجیریا آزاد ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہمارے ریسنٹ پاس کی بات ہے. آج جو ہمیں کمی نظر آتی ہے, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس لیے سیکریفائز نہیں کر پاتے کہ نظر ہی نہیں آتا کچھ, آس پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو رول ماڈل بنا کے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس پیڈسٹل پہ کھڑا کیا, سیکریفائز کیا. بالکل ایسے ہی وہ سیکریفائز کیا تو صحابہ نے سیکریفائز کرنا شروع کر دی نا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے وہ سیکریفائز, تو میرا نہیں خیال کہ شاید صحابہ کبھی سیکریفائز. نہیں, میں تو بلکہ سن کے شرمندہ ہی ہوتا ہے بندہ یہ والا واقعہ, بیکاز آئی تھنک دیٹ ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کروں تو سم ٹائمز یو فیل لائک اٹس ایزیئر جسٹ سیئنگ اٹ. دوسروں کو پمپ لگانا بہت ایزی ہے, بٹ ایکچولی کمنگ اپنے آپ کو اس مقام پہ ہولڈ کرنا اینڈ ٹو بی, اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی اثر بھی کم ہے نا, کہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, آئی تھنک دے ور ایبل ٹو انفلوئنس سو مینی پیپل بیکاز دے انٹرنلائز واٹ دے ور سیئنگ. اینڈ خیر بہت بار مجھے تو ایٹ لیسٹ اسی لیے مجھے جینیولی میں تو بیانوں سے بھاگ رہا ہوتا ہوں, بیکاز سم ٹائمز اٹ جسٹ فیلز لائک کہ جو ہے نا بندہ بس, بیکاز آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب دیر آر سو مینی تھنگ اس میں پورا نہیں ہوتا تھا, بٹ خیر اللہ کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سے ہمیں اس پہ پہنچا دیں. بٹ واقعی یار مطلب اس میں تو میری بھی ذمہ داری ہے, مطلب ہر کسی کی ذمہ داری ہے, ویئر وی سارٹ آف اسٹیپ اپ اینڈ سے کہ یار ہاں یار میں دیتا ہوں, لیٹ می گیو مائی لائف فار اٹ. اینڈ واللہ یار لائک آئی مطلب دس یہ جو بیریئر ہے نا, ویئر یو میک دس ڈیسیجن کہ یار آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دس اسٹیپ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کبھی بھی ریشنل نہیں ہوتا, کبھی بھی. Like there will be no logical rational thing that will happen in my life where everything نہیں, it's always emotional. تو میں تو ہمیشہ وہ emotional moments جب وہ feeling آ رہی ہوتی ہے نا, رمضان is the best time for that because you're feeling emotional. تو میں تو بس I try making those decisions in رمضان, تھوڑے سے irreversible, کہ نا کہ بس بندہ کہے گا میں پھنس گیا, because اس وقت ایمان بنا ہوا ہوتا ہے. اینڈ میرا بہت بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان پیک کر رہا ہے اینڈ اس وقت شیطان آگے کہے گا کہ ایک سیکنڈ, کل کر لینا فیصلہ, پرسوں کر لینا فیصلہ, and that's when you miss the chance. And so I think that it's just about holding, using that emotional feeling in the right way. Yeah. So I think we need so many, and I think once again we need so many more shajaras, we need so many more nasihas to sort of step up. And اتنے زیادہ لوگ ہیں, اتنی زیادہ طلب ہے عوام میں, کبھی کبھار آپ آپ پریشان ہوتے ہو کہ یار we are genuinely responsible, because sometimes when you're speaking to, آپ کو لگتا ہے میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, اتنے سیکولر ہیں, بٹ ان کا رسپانس اتنا طلب والا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں یار واقعی nobody ever explained that to them. اس کی وجہ یہ کسی نے اندر فطرت میں رکھی ہوئی ہے نا. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو سب سے آسان کیا ہے. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں پانی کی, یعنی پانی آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے, پانی کے لیے آپ کو تگدو نہیں کرنی پڑتی, سوائے ڈی ایچ اے کراچی میں, یا آپ کو منرل واٹر پینا, تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال عام طور پہ پانی اویلیبل ہے, اس لیے اس سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے, آکسیجن ہے, وہ آپ کو وہ تو مطلب اس کے لیے تو کوئی بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا, اس کے لیے تو آپ کو کوئی لائن بھی نہیں چاہیے, آپ کو ایسی مل جاتی ہے. تو پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے توحید, اللہ کی معرفت, یہ ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے, اور ہر بندے کو چاہیے, اور یہ ہر جگہ اویلیبل بھی ہے. کوئی درخت سے انسپریشن لے لیتا ہے, کوئی کسی چیز سے, پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, کوئی اپنی زندگی کے ٹرائل سے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اویلیبلٹی بھی رکھی ہوئی ہے, جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اویلیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اور فار دیٹ وی نیڈ ٹو, بس ہمیں صرف وہ اپرچونیٹی دیکھنی پڑے گی کہ میرے آس پاس ہیں کا وہ نشانی ہے. جیسے شاعر نے کہا نا, فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ آیۃ, ہر چیز میں نشانی ہے کہ وہی ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے. ہمیں اس کی بس اس طلب کے پیچھے بھاگنا چاہیے انشاءاللہ. آخری شے کوئی نصیحت کر دیں.
ہمیں بس بھی اور نسیہ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں آپ. نہیں, so I think that just as a takeaway, تو خیر جزاک اللہ خیر for calling me in, and I hope that we can have more conversations. Looking forward to hosting you. I'm sorry I missed you in Lahore this time. ایک تو مجھے پتہ ہی نہیں آپ اتنے علمی بندے ہیں نا کہ مطلب 8 دن کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں, ٹھوکر نیاز بیگ پہ رہ رہے ہیں, مطلب مشکل کام ہے آپ کو ڈھونڈنا, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو I would just say that especially because the month of Ramadan, and I don't know when this will air, if it airs in Ramadan so then this is pertinent and relevant, but I would say کہ اللہ تعالیٰ سے واقعی جو ہے نا یہ مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ آپ ہم سے کام لیں. You know, it's not always about قبولیت والا چکر ہے. And I just want to end with something my ustad said. It's so beautiful. I mentioned it so many times, but یہ جو قبولیت ہے نا, he says کہ you look at so many people, you mentioned people like Shah Wali Allah رحم اللہ, شیخ جو الجیریا والے شیخ تھے رحم اللہ, ہمارے اراؤنڈ امام بخاری ہیں, he wrote the Sahih Bukhari, and you have people who've done amazing things for deen. And he always used to say کہ یار don't look at what they did. Don't look at, that, Shah Waliullah revived Islam and so on. Don't look at, the Sahih Bukhari is such a phenomenal kitab. Think about کہ ان کی کیا قبولیت ہوگی کہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا, کیا انہوں نے کیا ہوگا, کیا قربانیاں دی ہوں گی, اللہ سے کیا مانگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کہتے ہیں تو وی سے امام بخاری رحیم اللہ, like he is, after the Quran, that is a book that we as Muslims revere. کیا ان کی قبولیت ہوگی, شاہ ولی اللہ کی کیا قبولیت ہوگی. تو میں اس رمضان جو ہے میرا مشورہ ہوگا ٹو ایوری ون لسننگ, مائی سیلف ایز ویل, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. میرا کل علم اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم شیخ, جزاک اللہ خیر آپ کا آنے کا, آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ.